تو میرا خیال ہے شروع کرتے رافع. تو Okay. تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو یو. آپ شروع کیجئے, اس کے بعد یو ہیو 30 منٹس, اور اس کے بعد پھر پینلسٹ آپ کو جوائن کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو بہت بہت سارے پینلسٹس کا، شاہد صاحب آپ کا، کہ آپ نے اتنے صبر کے ساتھ مجھے فائنلی آپ نے ایک ڈیٹ پہ ہم پن ہو گئے اور آج ہم مل رہے ہیں. میں اس بات کے بہت بہت آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. تو میرا تعارف، دیکھیں میں ٹریننگ کے لحاظ سے لائر ہوں، لائر بھی ہوں، اور میں نے جو ہے پی ایچ ڈی کا اپنا کام پولیٹیکل فلاسفی میں کیا ہوا ہے. اور میں 2009 سے میں نے ڈان میں کالم لکھنا شروع کیا تھا، اور اس کے علاوہ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے کام کر چکی ہوں. اور بس اس کے اس سے پہلے میں نے اپ اسٹیئرز وائف کتاب لکھی تھی کراچی کے بارے میں، تو وہ آئی تھنک زیادہ ایزیلی اویلیبل ہے. تو اس کتاب کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں 2009 سے یہ کتاب تو میں نے 2000 اس کو کنسیپچولائز کیا تھا 2019. تو جو وہ 10 سال تھے جس میں ہر ہفتے میں ڈان میں کالم لکھتی تھی، اور زیادہ تر عورتوں کے ایشوز کے بارے میں میرے کالم ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے ایشوز کے اوپر فوکس جو ہے اتنا نہیں ہوتا ہمارے اخباروں میں. تو میرا جو رجحان تھا وہ ہر وقت یہی تھا کہ مجھے یہ اسپاٹ ملا ہے تو وہ میں اس طرح سے استعمال کروں کہ جو ایشوز عورتوں کے ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے ان کے اوپر میں روشنی ڈالوں. لیکن یہ وہ بھی وقت تھا جب جیسے کہ سب کو پتہ ہے وار آن ٹیرر ہو رہا تھا ایف پیک اور افغانستان پاکستان کے اندر. اینڈ دا ایشو ود دیٹ واز دیٹ جو میں تو اس وقت بہت زیادہ پاکستان میں کم لیکن افغانستان میں زیادہ، لیکن پاکستان میں بھی بہت ایسا ہو رہا تھا کہ جو امریکن پریزنس تھی اس کی وجہ سے بہت عورتوں کے ایشوز کے اوپر مطلب بہت فنڈنگ دی جا رہی تھی لوگوں کو. جیسے مجھے پتہ ہے کہ عورت فاؤنڈیشن کو آل آف اے سڈن 40 ملین کی ڈالرز کی ایک گرانٹ ملی تھی. تو ایز اے وومن مجھے جب یہ نیوز ملتی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر عورتوں کے ایشوز کے لیے، شیلٹرز کے لیے، ہاٹ لائنز کے لیے، جو بھی عورتوں کے تحفظ کے ایشوز ہیں اس کے لیے پیسے جمع کرنا از ناٹ ایزی، فنڈنگ ملنا از ناٹ ایزی. لوگ اسے پرائیورٹائز نہیں کرتے. تو ظاہری بات ہے جو انیشل انسٹنکچوئل میرا رسپانس ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ دس از فینٹاسٹک کہ عورتوں کے ایشوز کے لیے پیسے مل رہے ہیں، اور وہ کہاں سے مل رہے ہیں، جہاں سے بھی مل رہے ہیں اٹس اے گڈ تھنگ بیکاز ایٹ لیسٹ مل تو رہے ہیں. لیکن اوور دا ایئرس میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ٹاپ ڈاؤن قسم کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے سوچے جاتے ہیں، لیکن جو گراس روٹس لوگ ہیں، کمیونٹیز ہیں، مطلب وہاں پہ جو ہے وہاں سے شروع نہیں ہوتے، ان کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جو انیشل جو وہ پیسے ہوتے ہیں وہ تو مطلب جیسے صحیح مطلب وہ تو استعمال ہو جاتے ہیں، اور لیکن وہ سسٹین نہیں، وہ جو ایفرٹس ہیں عورتوں کو تحفظ دینے کے وہ سسٹین نہیں ہو سکتے. تو اور اس سے زیادہ میں نے دیکھا کہ ہمارے جو لارجر کلچر کے اندر، کیونکہ یہ پیسے امریکہ اور ویسٹ سے آ رہے تھے، تو یہ ایک رجحان ہونے لگا کہ
یہ افغانستان میں زیادہ تھا لیکن پاکستان میں بھی یہی تھا کہ اب جو لوگ امریکنز یا ویسٹ سے پیسے لے رہے ہیں یہ شیلٹر چلانے کے لیے، جو کچھ بھی کام کرنے کے لیے، وہ جو ہے مطلب دے آر ناٹ جیسے ٹرو پاکستانی، مطلب دے آر اینٹی نیشنل. تو یہ عورتیں جیسے کہ لائک دے آر ان اے وے کنسیڈرڈ لائک ٹریٹرس. اینڈ سو the crisis that I saw was that کہ جو عورتیں گراس روٹس میں بھی کام کر رہی تھیں عورتوں کے ایشوز پہ، ان کو بہت ہی زیادہ ڈی لیجیٹمائز فیل ہو رہا تھا، کیونکہ ایون اف کہ انہوں نے ایک پائی کبھی کوئی ویسٹ سے نہ لی ہو، وہ کبھی ویسٹ مطلب اپنے ہی کمیونٹی میں انہوں نے ہمیشہ کام کیا ہو، کبھی اس سے مطلب they never were influenced even by the West. They are doing something for their community, for the women in their community. ان کو بھی ڈی لیجیٹمائز کر دیا گیا. تو ایک ایسی سچویشن پیدا ہو رہی تھی کہ جہاں پہ عورتوں کے ایشوز کے بارے میں بات کرنا ہی ایک جو ہے کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں یا آپ اینٹی مسلم ہیں یا تو اس قسم کے یہ ایک ایشو ہو گیا تھا. تو یہ مجھے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا رجحان نظر آیا، بیکاز آئی فیل کہ مطلب عورتوں کے ایشوز پہ تو عورتوں کو بات کرنی ہے اور کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے. تو یہ مجھے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سچویشن نظر آ رہی تھی، اور یہ مجھے اس کو جو ہے ایکسپوز کرنا تھا. مجھے یہ ایکسپوز کرنا تھا کہ جب یہ امریکی وغیرہ عورتوں کے ایشوز کو لے کے کوئی ملک پہ بمباری کرتے ہیں، جیسے جس طرح سے انہوں نے افغانستان میں کی اور ڈرون سے پاکستان میں بھی کی، تو اس سے عورتوں پر لائک کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اینڈ کتنی ان کی جو آوازیں ہیں وہ جو ہے سائلنس ہو جاتی ہیں، کیونکہ nobody wants to be seen as an ally with someone کہ جو آپ کے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سارے ایشوز ہو رہے ہیں. تو لارجر پولیٹیکلی یہ میرا ایک ایکسپیرئنس تھا کہ جو مجھے بہت ہی جو مجھے اٹ ریئلی ٹربلڈ می، کیونکہ اس بات پہ مجھے کہیں پہ بھی لائک ویسٹرن میڈیا پہ میں تو خیر بات ہو ہی نہیں رہی تھی اس کی انہیں، لیکن ہمارے پاکستانی میڈیا میں بھی اس قسم کی جو ایک پرسپیکٹیو ہے جس سے عورتوں کی جو ہے ایشوز کو سائلنس کیا جا رہا تھا، وہ سامنے نہیں آ رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہے میں نے فیمنزم بہت غور سے پڑھی تھی، اور مجھے آئی نو کہ لوگ بہت فیمنزم مطلب جو ڈیفینیشن وغیرہ اس پہ بہت اگری ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن مجھے خیر ڈیفینیشن سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے یہ دکھانا تھا کہ دیکھیں اس وقت بھی دنیا کی زیادہ تر عورتیں براؤن اور بلیک ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو سفید فام عورتیں ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، لیکن سارا جو اٹینشن اور سارا جو ایجنڈا ہے عورتوں کا انٹرنیشنل، جو بھی ہمارے جس لحاظ سے جو بھی عورتوں کی سسٹرہڈ ہے، وہ سارا کے سارا سفید فام عورتیں بناتی ہیں، وہ سوچتی ہیں، وہ پالیسیز. اور یہ ایک مطلب ایسی بات صرف نہیں ہے کہ یہ صرف یہ بنا رہی ہیں اور یہ ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے، کیونکہ ہماری جو تمام انٹرنیشنل ایڈ کے فنکشنز ہیں دنیا میں وہ سارے یہ وہی کنٹرول کر رہی ہیں. سو اٹس ناٹ لائک جسٹ ایسے تھوڑی بہت پالیسیز بنا کے انہوں نے کر دیا یہ اور کتابیں آرٹیکل وغیرہ لکھ لیے. یہ ایک ملٹی بلین ڈالر ایشو ہے، جس سے ملٹی بلین ڈالرز کی فنڈنگ کس طرح سے ایلوکیٹ ہوتی ہے، کس طرح سے مانیٹر ہوتی ہے، یہ ساری جو ہے مجھے دس از آل پارٹ آف اٹ. تو دوسرا جو بک کا مطلب چیپٹرز ہیں وہ اس بات پہ ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ جب کوئی سفید فام عورت جیسے امریکن وائٹ ویسٹرن عورت جو ہیں وہ
اپنے ایشوز کو دیکھتی ہیں، سپوز کریں وہ کوئی امریکہ کے اسٹیٹ ٹیکسس وغیرہ میں رہتی ہیں، وہ اپنے ایشوز کو دیکھتی ہیں، تو وہ ایک بہت ہی مطلب کوئی انہیں ایسے نہیں کہتا کہ بھائی انہیں جو ہے نا جا کے 4 مرغیاں دے دو، تو وہ مرغیاں لے کے وہ اپنا بزنس بنائیں گی، پھر مرغیاں انڈے دیں گی، پھر انڈوں سے اور مرغیاں ہوں گی، مطلب اس قسم کی تھنکنگ۔ لیکن جو غریب عورتیں ہیں دنیا میں، ان کے بارے میں یہی سوچا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ انسانی طور پہ ایک بہت ہی جیسے سمپل قسم کے لوگ ہیں، کہ جن کے کمپلیکس پرابلمز نہیں ہیں، جیسے کہ کوئی وائٹ یا ویسٹرن عورت کہ بھائی میرے جاب میں مجھے پروموشن نہیں ملی، مجھے یہ نہیں ہو رہا، مجھے مطلب لائک دیز مچ مور کمپلیکس اینڈ کائنڈ آف ہیومنائزڈ perspective of that woman compared to the poor woman that is considered کہ جیسے کہ اس کا کوئی مطلب اس کا دماغ اتنا کمپلیکس ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سوچتی ہے تمام ایشوز کے کہ میرے بچے صحیح بڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں، یا میرے یہ نہیں، وہ اسے بس آپ 4 مرغیاں دے دیں اور بس وہ 4 مرغیوں سے وہ بزنس بنائیں گی۔ اور یہ میں ایسے اپنے ایگزامپل ایسے ہی نہیں دے رہی، یہ بھی ایک $1 بلین انیشیٹو تھا بل گیٹس نے جو شروع کیا تھا، جس میں یہی آئیڈیا تھا کہ بھائی وہ دنیا میں پاورٹی ایراڈیکیٹ کریں گے لوگوں کو مرغیاں دے کے۔ تو یہ ایک ایشو ہے۔ اور پھر دوسری ایک بات یہ ہے بہت بہت امپورٹنٹ جو تھی، آئی تھنک 3rd پوائنٹ میں کروں گی، مجھے پتہ نہیں میرا ٹائم کتنا بچا ہے، لیکن میری جو 3rd پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب مطلب کوئی، اینڈ یہ صرف اٹس ناٹ جسٹ ٹرو آف مطلب پاکستان یا مسلمان کلچرز یا جو مڈل ایسٹرن کلچرز، صرف ان کی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ زیادہ کیونکہ انہوں نے مطلب ظاہری بات ہے ابھی 20 سال سے جنگیں مسلمان ملکوں پہ ہی کی ہیں، تو ان دا ویسٹ کا جو گیز ہے وہ مسلمان ملکوں پہ ہی پڑتا ہے۔ لیکن اس میں مجھے یہ دکھانا تھا کہ دیکھیں اگر جو ہے سے پاکستان میں، اور یہ تو اکثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی آدمی اپنی بیوی کو جو ہے زنا کے شک پہ مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک یا تو پھر کوئی بھائی اپنی بہن کو مار دیتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں آنر کلنگ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو یہاں پہ ویسٹ کے اندر جب کوئی آدمی، اور یہ بات آپ سمجھیں کہ یہاں انڈر 40 عورتوں میں نمبر 1 کاز آف ڈیتھ یہی ہے، لیکن آنر کلنگ کے بجائے وہ اسے کہتے ہیں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس، ٹھیک ہے۔ تو اٹس اے مچ مور اسٹیرلائزڈ کائنڈ آف inane kind of term, but the thing is this کہ the larger thesis there is that some cultures are better or more capable of providing women an equal and safe environment than other cultures. And this is something I do not agree with. I think that all cultures have the potential to provide women with safe and equal opportunity and space. But it is said کہ جیسے جب انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہوتی ہے، وہ جیسے ایک اٹس کنسیڈرڈ کہ یہ کبھی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ہو گئی ایبریشن، ٹھیک ہے نا، اٹس کنسیڈرڈ این ایبریشن ان دا ویسٹ، مطلب کہ یہ کبھی ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن چلو مطلب ان دس کیس ہو گیا، even though like I said it is the number 1 I mean there are on any given day آپ اگر گوگل میں جائیں نا اور آپ لکھیں woman murdered اور پھر کوئی بھی امریکہ کے اسٹیٹ کا نام ڈال دیں، you will see that every day there are so many women dying of their boyfriend killing them, their husband killing them. This is a huge problem, and especially when they try to leave. And I say this because میں نے یہاں بھی شیلٹر میں کام کیا ہوا ہے.
not to say کہ ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا زنا کے شک میں کسی کو مارنا صحیح ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ورلڈ وائڈ ایشو ہے. اور جب آپ کوئی کلچر کو کہتے ہیں کہ آپ کا تو یہ جیسے اب کیونکہ وہاں ہو رہا ہے تو وہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے تو وہ ایک غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں جگہ پہ جو ہے یہ عورتوں سے نفرت کرنے کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے اگر آپ پاکستان میں یہ لائک اف یو کیپ سیئنگ کہ یہ کلچر ہے ہی اتنا برا کہ یہ کبھی جو ہے کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ان کی کلچرل ایک وہ ہے، یہ وہ اس آدمی کی غلطی کم ہے. اور کلچر، یہ بات ضرور ہے کہ کلچر کے ہمارے کلچر میں زیادہ سپورٹ ہے ان چیزوں کا. I will not disagree with that. But what I'm saying is that it is wrong to say that some cultures are inherently somehow flawed, کہ وہ کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے عورتوں کے ساتھ, and other cultures are not. This is not true. The fact is کہ دنیا بھر میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں ایک عورت جو ہے اپنے گھر سے نکلے اور سڑک پہ چلے اور اسے ہزار جو ہیں فکریں نہ ہوں کہ میرے پیچھے کوئی لگ جائے گا, مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے گا, مجھے کوئی بندوق دکھا کے مطلب everywhere this is a problem. And so the larger thesis of the book is this, کہ جو عورتوں سے نفرت ہے اس کے الگ الگ فارمز ہیں, لیکن اس کی جو بنیادی پرابلم یہی ہے کہ عورتوں سے نفرت ہے. عورتوں سے نفرت ہے. اور جیسے ہی جو ہر وقت جب مشکل حالات آنا شروع ہوتے ہیں, جیسے ابھی انفلیشن ہے, پرائسز کی ایشوز ہیں دنیا بھر میں یہ ہے, اور انمپلائمنٹ کی ایشوز ہیں, تو اور ہی جو ہے نا عورتوں کے اوپر پھر یہ سب کچھ پھینکا جاتا ہے. بیکاز جو ہے مرد ہیں جو ہیں حضرات, انہیں اپنے پریولیج کا جو ہے اتنی عادت ہے کہ اگر انہیں ذرا سا بھی لگے کہ ان کا جو پریولیج ہے وہ کہیں کسی طرح سے کم ہو رہا ہے, یا جو ہے جو اس کا ایفیکٹ جو پہلے ہوتا تھا وہ اس وقت نہیں ہو رہا, تو دے آر جیسے دے لیش آؤٹ. یا تو کام پہ وہ باس جو ہیں بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں, یا تو گھر میں شروع ہو جاتی ہیں, یا مطلب یہ ایک, یا تو روڈ پہ شروع ہو جاتی ہیں, بھائی گاڑی چلاتے ہوئے شروع ہو جاتی ہیں, مطلب جہاں پہ بھی انہیں عورتیں نظر آتی ہیں نا, اٹس لائک you can sense that anger from them. So that's what this book is about. And ظاہری بات ہے اس کے اندر مجھے یہ دکھانا پڑا ہے کہ کیونکہ جو وائٹ عورتیں ہیں جتنا پریولیج دیکھیں وائٹ مردوں کے پاس ہے, ان سے سیکنڈ پریولیج ان کے ہی پاس ہے, اور انہوں نے وائٹ مردوں سے ایکوالٹی جو ہے حاصل کرنے کی جو ان کی کویسٹ ہے اس کے اندر جو ہے براؤن اور بلیک عورتوں کو اور جو ہے اپریس کیا ہوا ہے. And obviously that is a controversial thesis in the West. Obviously it's been matlab it's hard for white women to sort of deal with that, but somebody had to say it. And تو ایک دفعہ آپ کوئی چیز کہہ دیتے ہیں تو پھر مجھے یہ ایک ہوتا ہے کہ میرے بعد جو آئیں گی عورتیں تو انہیں فرسٹ نہیں ہونا پڑے گا, یہ بات جو کہنی تھی وہ کہہ چکی ہوں, تو اس پہ وہ بلڈ کر سکتی ہیں, اینڈ اٹ ول ناٹ بی ایز ہارڈ فار دیم. سو بس I'll just stop there, and آپ لوگوں سے بس پھر we'll have a conversation. رفیہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے مکالمہ میں تو آج مردوں نے اپنا پریویلیج جو ہے نا اس کو سرنڈر کیا ہے. نہیں تو یہ ایک دفعہ نہیں کرنا چاہیے نا, دیٹس دا ایشو. یہ ہر دفعہ اسی آپ کے پینلز ایکول ہونے چاہیے, ہر دفعہ آپ کے آدھے, جیسے ہماری پاپولیشن ہے 50% ویمن ہے 50% مین, تو اسی طرح سے جو ہے 50% women 50% men. اس دفعہ آپ نے ٹوٹل all girls. آئی ایم گریٹفل فار دیٹ.